أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یونس کا 10واں رکوع ہے، آخری آیات اس کی تلاوت ہوئی ہیں. جو حضرات مستقل شرکت فرما رہے ہیں ان کے علم میں ہوگی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی برکت سے عذاب سے بچا لیا، ورنہ اللہ کا نظام اور قانون یہ ہے کہ جب قوم حد سے گزر جاتی ہے تو اسے تباہ کر دیا جاتا ہے. آج کی آیات میں سب سے پہلے تو اللہ نے ایک ضابطہ اور قانون بیان فرمایا ہے. قرآن پاک مسائل کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک قانون کی کتاب ہے، آئین ہے. یہ پورا قانون ہے، اور قانون کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سمجھ اور فہم چاہیے. کچھ قوانین ایسے ہیں جو عوام الناس سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے قرآن مجید میں دلچسپی نہیں لیتے. عوام الناس کو قرآن مجید کے قصے اور واقعات سنائے جائیں تو اس سے وہ محظوظ ہوتے ہیں، لیکن اگر قانون اور ضابطے بیان کیے جائیں تو ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی. اب سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے رب چاہتے تو جو کچھ زمین میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ سب کے سب مومن ہو جاتے، سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ دوسری آیت میں فرمایا کہ کسی بھی جان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ گندگی میں رکھتے ہیں بے عقلوں کو. بے عقل لوگ گندگی میں رہتے ہیں. اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا آپ ان سے کہیے کہ ذرا غور فکر کریں آسمانوں اور زمینوں میں. باقی رہے معجزے اور ڈرانے والے، تو ایسی قوم کو ان سے فائدہ نہیں ہوا جو ایمان نہیں لاتے تھے. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں انہی لوگوں کی طرح کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ہاں ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو، اور ہمارے اوپر اسی طرح ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیں. کتنا بڑا ضابطہ بیان فرمایا. سب سے پہلا ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہوتی تو دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہ ہوتا. اللہ چاہتے تو سب کے دلوں کو مسخر کر دیتے، سب کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا نہیں، کیونکہ ایسے انسان کا امتحان نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے دو قسم کی صلاحیتیں دی ہیں. ایک ہاتھ اس کا اس طرف کی رسی میں ہے جو خیر اور نیکی کی طرف جاتی ہے، دوسرا ہاتھ اس کا برائی والی رسی میں ہے. اس کے دماغ میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کے دل میں سوچنے کی صلاحیت میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ وہ خیر کا سوچے یا برائی کا سوچے. دو صلاحیتیں دے کر اب اس کو آزمایا گیا کہ دیکھو یہ راستہ ہماری پسند کا ہے اور یہ راستہ ہماری ناپسندیدگی کا، تم کون سا اختیار کرتے ہو؟ اپنی مرضی اپنے اختیار سے انسان ایک راستے کو اختیار کرتا ہے. اب اس کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ایمان لے آئے، مجبوری میں ایمان لے آیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے حضرات نے لکھا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی کا معجزہ دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے
نبی معجزہ دکھاتا ہے، نبی کے معجزے کو دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے اس کو ایمان فائدہ نہیں دیتا، وہ تو مجبور ہو گیا، وہ تو اس نے نبی سے معجزہ مانگا، نبی نے اس کو معجزہ دکھایا، اب تو مجبور ہے نا، اب تو اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ مجھے یہ کر کے دکھائیں تو میں مانوں گا، یہ تو مجبور ہو گیا، مجبور والے ایمان والے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نہ ابوبکر صدیق نے معجزہ مانگا تھا، نہ حضرت فاروق اعظم نے معجزہ مانگا، نہ سلمان فارسی نے معجزہ مانگا، نہ ابو ہریرہ نے معجزہ مانگا، کن لوگوں نے تھا؟ کافروں نے۔ کافر کہتے تھے ہمیں معجزے دکھاؤ، کافر کہتے تھے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کافر کہتے تھے کہ یہ چیز ہمیں کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں گے۔ ایمان والا کبھی معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جن کے دلوں کو جلا بخشی، جن کو صفائی بخشی، وہ معجزے انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ معجزے کا مطالبہ کرنے والے منکرین ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے تھے، ہمارے اساتذہ ہمیں، کہ بھئی نبی کے معجزوں کو کیوں بیان کرتے ہو، لوگوں کو کیوں سناتے ہو؟ کیا مسلمان نہیں ہے کیا؟ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں، ان کو معجزے سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو تو سناؤ نبی کی سیرت، ان کو سناؤ نبی کا کردار، ان کو سناؤ نبی کا اللہ کا خوف کرنا، ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں کیسے جھیلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کیسے کی، یہ بتاؤ لوگوں کو۔ تم بتاتے ہو کہ نبی اکرم چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیا فائدہ ہوگا عوام کو اس سے؟ کیا عوام چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے؟ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، معجزہ بتا دیا، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو ایمان والے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی چاند کے 2 ٹکڑے کریں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غریبوں، فقیروں، یتیموں پر رحم و کرم کیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے یہ سلوک کیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طرح سجدے میں جا کر روتے تھے۔ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں کہ ہم بھی اس عمل کو کرنے کا سوچیں گے۔ معجزے سے فرمایا قرآن میں فما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، فرمایا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نا، ان کو معجزے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا۔ نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ زبردستی لوگوں کو ایمان پر لے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا منصب لوگوں کو ایمان کی طرف، ایمان پر قائم رکھنا نہیں، پیغمبر کا منصب اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، بس آگے امت خود سوچے گی۔ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ ساروں کو مسلمان کر کے پھر اس دنیا سے جائے، ایسے نبی بھی دنیا میں آئے کہ ایک شخص نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا، ایک کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن وہ پیغمبر اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ ایسے افراد، ایسے انبیاء کرام بھی قیامت میں آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، اکیلا نبی ہوگا۔ اللہ اس کو یہ دوش نہیں دیں گے کہ تو نے میرے دین کو نہیں پہنچایا تھا کیا، اللہ نہیں کہیں گے اس کو، اللہ فرمائیں گے تو نے اپنا کام مکمل کیا۔ تو پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی ایمان پر مجبور کرے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام زبردستی آیا، اسلام زبردستی نہیں آتا۔ ایمان اللہ تعالیٰ جس کے دل کو جلا بخشے وہی ایمان لاتا ہے، ایمان کسی کے کہنے سے کوئی نہیں لاتا۔ ہاں البتہ انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے۔ 2 سسٹم ہے دنیا میں، ایک تو ہے کہ سورج کی روشنی ہو، نمبر 2 ہماری آنکھ بھی صحیح ہو۔ اگر سورج تو کڑاکے کی دھوپ ڈال رہا ہے لیکن ہم آنکھوں سے نابینا ہیں، اندھے ہیں، تو سورج کا کیا فائدہ؟ اگر ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن گھپ اندھیرا ہے، راستہ نہیں نظر آئے گا۔ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھی نظام ہے اور کچھ ہمیں بھی کرنا ہے، کچھ ہمارے اپنے سوچ اور سمجھ کا بھی فرق ہے۔ تفکر، تدبر، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر کے انسان اپنے ایمان کو پختہ کر سکتا ہے، صرف معجزے دیکھنے سے ایمان نہیں آتا۔ اچھا پھر اللہ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو ایمان لاتا ہے نا وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لاتا۔ ہاں البتہ جن کو اللہ نے عقل نہیں دی، جن کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ گندگی میں ہی رہتے ہیں۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ گندگی سے مراد کفر ہے، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے واضح کہ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، انبیاء کی نہیں مانتا، وہ گندگی میں رہتا ہے اور بے عقل ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بے عقل اور بے وقوف ہے۔
مال و دولت جمع کرنے والا عقل مند نہیں کہا اس کو قرآن مجید نے، عقل مند اس کو کہا جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو آسمان اور زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں تم تدبر اور فکر کر سکتے ہو۔ سائنسدان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سائنس پوری دھرے کی دھری رہ جاتی، ساری چیزیں ایک دم سے الٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا دعوے کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور نظام آتا ہے جس کے آگے یہ سارے بے بس ہوتے ہیں۔ آخر کون سی طاقت ہے جس نے اتنے بڑے نظام کو سنبھالا ہوا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے، انسان کا بس نہیں چلتا، انسان کئی جگہوں پر آ کر مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیا چیز؟ یہی قدرت کاملہ ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا دیکھو ذرا غور و فکر کرو۔ معلوم ہوا کہ انسان کو دعوت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کی، انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سوچے اور اپنی عقل کو استعمال کرے اور دنیا کے عقل مندوں کے پیچھے چلے۔ جو بڑے بڑے عقل مند دنیا میں گزرے ہیں نا، کون عقل مند ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو پہچانا، عقل مند وہ ہے۔ اس کو عقل مند کہا جائے گا جس نے اللہ کو پہچانا، نبیوں کو پہچانا، دین کو پہچانا، اپنی اصلیت کو پہچانا کہ میں کیا تھا اور کہاں پہنچا ہوں، وہ عقل مند ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو زمین و آسمان کی گردش، یہ سورج چاند اور سمندر اور فضا میں چلنے والے بادل، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، جس کو اللہ نے عقل دی اس کے لیے نشانی۔ پاگل اور بے وقوف کی بات نہیں ہو رہی، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اچھا پھر یہ بھی فرما دیا کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، اب ان لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو باقی کس چیز کا انتظار ہے؟ پچھلے لوگوں کی تاریخ دہرائی جائے، یہی انتظار ہے ان کو؟ اچھا چلیں، اگر اس کا انتظار ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے، یہ لوگ خود کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اتنے ڈھیٹ اور اتنے مغرور کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر محمد بن عبداللہ سچا ہے نا تو پھر ہم پر تو پتھر کیوں نہیں برسا دیتا، اللہ ہم پر پتھر برسا دے یا پتھروں سے بھی کوئی بڑا عذاب بھیج دے۔ یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہی تاریخ ہم دہراتے ہیں، ان کو کہو کہ انتظار کریں، ہم بھی، آپ بھی کہو کہ میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اور یہ بات دنیا پر آیا ہے کہ اللہ نے مکے کے کافروں پر عذاب بھیجا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ قوم لوط کی طرح ان پر پتھر کیوں نہیں آئے، قوم عاد کی طرح ان پر چیخ اور چنگاڑ کیوں نہیں آئی، قوم سمود کی طرح ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب کیوں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب جو خاتم الانبیاء، سرور انبیاء کی امت نہ ماننے والی پر آیا، وہ کیا تھا؟ غور سے سنیے گا میری بات غور سے سنیے گا۔ وہ یہ تھا کہ اللہ نے جو عذاب فرعون پر بھیجا تھا کہ فرعون کو نیست و نابود کر کے اقتدار، جی کیا کہہ رہا ہوں، اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، یہی عذاب مکے کے کافروں پر آیا کہ اللہ نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ اصل چیز یہ ہے، عذاب کی سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ مسلمانوں یہ ذرا سوچو تو صحیح کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جن پر تم مسلمانوں نے اپنا نظام اسلام نافذ کر کے اقتدار لیا ہو؟ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، نماز روزہ ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، سال بسال عمرہ کرنا ضروری ہے نا، یہ بڑے ضروری کام ہے، اشراق اور اوابین پڑھنا ضروری ہے۔ اقتدار بھلے تو اللہ کے نہ ماننے والوں کے پاس رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے مکے کے کافروں کو یہی عذاب دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی وعدہ کرتے ہیں کہ
کہ ہم اگر مسلمان سیدھے راستے پر چلیں تو ہم ان کو زمین کا مالک بنائیں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دی تھی وہ یہی دی تھی کہ فرعون کی حکمرانی کو ختم کر کے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکمران بنایا، اور پھر یہ صدیوں تک حکمران رہے، صدیوں تک ان کی حکومتیں چلتی رہیں۔ تو مسلمانوں نے جب سے زندگی اپنی کو بدلا، اللہ نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت آج یہ دعویٰ کرے کہ جی مسلمانوں کا کہیں نظام، اقتدار، زمین کا کوئی خطہ ان کے پاس ہے۔ آج کل امریکہ افغانستان سے بھاگ چکا ہے، اللہ نے وہاں کے مجاہدین کو یہ ہمت تو دی ہے کہ وہ لوگ نظام اسلام پوری طرح سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ زمانے تک ہوا بھی تھا، ان لوگوں نے وہاں نظام مکمل نافذ کیا ہوا تھا، جو صحابہ کے دور کا اسلام ہے اسی طرح کا۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، بھائی یہ پرانا دور واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ بڑی طاقتور ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے کہ دنیا کے سپر پاور نے 20 سال تک محنت کی لیکن کچھ نہ کر سکا۔ 20 سال تک زمین پوری کو اس نے بارود سے بھر دیا، لیکن بالآخر دم دبا کے بھاگا، بالآخر اس کو بھاگنا پڑا، اس کو اڈے نہیں دے رہی زمین پر رہنے والی مخلوق۔ ان کو کوئی پاگل کہتا ہے، ان کو کوئی بے وقوف کہتا ہے، کوئی ان کو زمانے سے ناواقف کہتا ہے، لیکن دین کے دیوانے ہیں، یہ پکی بات ہے، دین کے دیوانے ہیں اور دین اسلام کے دیوانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام اللہ کا ہی چلنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے کہ ہم لوگ اتنے آزاد ہو گئے کہ شراب تو کھلم کھلا بکتی ہے، شراب کھلم کھلا بک رہی ہے، لیکن کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بیٹھیں تو بڑی پابندی ہے۔ مسجد میں فلان بیان نہیں کرو تو فلان کرو، فلان نہیں بتاؤ تو فلان بتاؤ، شراب بھلے کھلے عام بیچو، زنا کھلے عام کرو، بے حیائی کھلے عام کرو، رشوت کھلے عام لو، ہر قسم کی برائی کرتے رہو، لیکن اچھائی پر پابندی۔ اللہ نے یہ عذاب بھیجا کہ مسلمانوں میں ایک تو فرقہ بندی، بٹ گئے کئی جماعتوں میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے ان سے زمین کی حکمرانی اور اقتدار چھین لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کو انتظار کریں۔ اب وہی انتظار ہوا کہ اللہ نے بالآخر ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ مسلمانوں، اللہ نے مسلمانوں سے یہ چیز چھینی بھی ہے، اور پھر یہ مت بھی ان کو نہیں آتی، یہ مت بھی اللہ نے مار دی ہماری، یہ عقل بھی ہماری کام نہیں کرتی کہ جی یہ مسلمانوں کے لیے کوئی زمین کا خطہ ہونا چاہیے، بلکہ پوری زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو کیسا لوگ چین سے اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے ہیں۔ کابل میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ایک سکھ سے، سکھ دکاندار تھا کپڑے کا، ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ بھئی تم پہلے بھی یہاں کا دور تم نے دیکھا ہے، نجیب اللہ کا دور دیکھا ہے، داؤد خان کا دور دیکھا ہے، ببرک کارمل کا دور دیکھا ہے، طالبان کا دور کیسا ہے؟ تو وہ پنجابی تھا، پنجابی اس کو آتی تھی، پنجابی میں اس نے کہا کہ باؤ جی کی پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ اب تو ہمیں گھر کے دروازے بند کرنے کی فکر نہیں ہے کہ ہم گھر کا دروازہ بند کیا نہیں کیا رات کو، بولا پہلے تو یہ تھا کہ ہم دن دہاڑے ہم لٹ جاتے تھے، دن دہاڑے ہماری عصمت دری ہوتی تھی بچیوں کی، جس وقت سرکاری حکمرانوں کا دل چاہا جس گھر سے چاہا بچی اٹھا لی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ خود روسیوں نے کئی دفعہ بستیوں میں آ کر ہیلی کاپٹر اتارے، بچیاں ہیلی کاپٹر میں ڈالی گن پوائنٹ پہ، اور ہیلی کاپٹر فضا میں لے جا کر ان بچیوں کی سلواریں نیچے پھینکیں بستی والوں کو دکھانے کے لیے، یہ حال تھا۔ تو ان کی غیرت جاگی کہ یہ حال تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے ملک میں یہ حال ہونے والا ہے کچھ دنوں کے بعد، یہ ابھی زبردستی ہے، مین روڈوں پہ کوئی خاتون چلتی ہوئی ہو،
زبردستی اس کو ریپ کیا جاتا ہے، اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ملک کے واقعات ہیں۔ معصوم بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، گلیوں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ معصوم بچوں کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج گھر سے بچہ 5 منٹ کے لیے گم ہو جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ کہاں گیا؟ یہ امن امان ہے، یہ انگریزوں اور یہودیوں کا دیا ہوا ہمیں نظام ہے۔ ورنہ کسی کو جرت ہے کہ نظام اسلام کا نافذ ہو، اور کسی کو جرت پڑے کہ کسی پر میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، اس کو پتہ ہے کہ میری گردن چلی جائے گی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پر گندی نظر ڈالے۔ یہ عذاب اللہ کا آیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے کہ اقتدار ضروری ہے دین اسلام کے نفاذ کے لیے۔ ہم مسند پر بیٹھے ہوئے دین سکھا رہے ہیں، ہمیں مسند تو معلوم ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر ہم دین سیکھ تو رہے ہیں، لیکن دین نافذ کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے مکے والوں کو یہ عذاب دیا، اور یہ عذاب آج پوری دنیا میں مسلمان بھگت رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی حکمرانی اور دوسروں کے اقتدار پر راضی ہو گئے۔ اپنا اقتدار اور اپنی حکومت اور اپنا نظام اسلام کے لیے سوچنے تک کو تیار نہیں ہے ہماری قوم، مسلمان سوچنے تک کے لیے تیار نہیں۔ نام بڑے بڑے رکھے ہیں، نام بڑے بڑے ہیں، لیکن حقیقت ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلمان حکومت وہ کہلاتی ہے جس کا عدالتی نظام اسلام کا ہو۔ عدالت اگر مسلمانوں کے، عدالت کا قانون اگر اسلام کا ہے تو وہ اسلامی ریاست ہے۔ عدالت کا نظام یہودیوں کا تھوپا ہوا، عدالتی نظام یہودیوں کا بنا ہوا، وہ چل رہا ہے آپ کے ملک میں۔ بلکہ ہمارے ملک میں تو چھوٹی سی رسید بنوانے جائیں نا اسپتال سے، اسپتال والا چھوٹی سی رسید انگریزی میں بنا کر دیتا ہے۔ ابے بھوتنی کی اولاد، تو بھی اردو پڑھا ہوا، میں بھی اردو پڑھا ہوا، انگریزی میں کیوں لکھ رہا ہے تو رسید؟ یہ کوئی میں نے امریکہ بھیجنی ہے، میں نے برطانیہ بھیجنی ہے؟ یہاں میرے کام میں آنے والی رسید بھی مجھے انگلش میں لکھ کر دی جا رہی۔ ہمارے علاقوں کے شہروں کے بورڈ سارے انگلش میں، سب اردو دان رہتے ہیں، پتہ یا انگریز کوئی بھی نہیں رہتا۔ اتنے متاثر اور غلام ذہن کے مالک ہو گئے مسلمان، اتنا اپنی ذہنیت کو گرا دیا کہ گردن اٹھا کر جینا بھی نہیں آتا کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین مذہب پر چلنے والے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہمارے پاس، دنیا کے سب سے بہترین نبی ہمارے پاس، لیکن گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کرتوت برے ہیں۔ ہم نے اس لیے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں کہ ہمارے کرتوت درست نہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک لڑکے اور لڑکی کو پکڑا لوگوں نے زنا کرتے ہوئے، اور پھر جب اس کو سنسار کرنے کا ٹائم آیا تو لڑکے نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہاں ہمیں پتھر مارو، پتھر مار مار کر مار دو، لیکن ہمیں پتھر وہ مارے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو۔ پتھر ہمیں مارنے کے لیے وہ تیار ہو جس نے خود زنا نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں پورے مجمع میں کوئی آدمی نہیں تھا جو اس لڑکے لڑکی کو پتھر مارتا، پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ تو جب پورے کنویں میں بھنگ پڑی ہوئی ہو تو ہم کہاں سے سدھریں گے؟ دوسرے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کو دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ ہمارا اندر اتنا گندا اور غلیظ ہو چکا ہے کہ ہم آنکھ اٹھا کر دنیا میں چلنے کے قابل نہیں رہے، نہ کردار، نہ گفتار، نہ اخلاق، نہ فرما برداری، نہ اطاعت، نہ اللہ کی نہ رسول کی، کوئی چیز ہمارے اندر نہیں رہی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔